السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم 18ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ تو کامیاب مومن کون ہوتا ہے؟ جو نماز میں خشوع خضوع کرتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، اپنی ایمانت اور عہد کی پاسداری کرتا ہے، یعنی انہیں پورا کرتا ہے، اور اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی۔ احسن الخالقین کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹے میں بچے کی تخلیق کرتا ہے، یعنی ماں کو بھی علم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کس طرح خوبصورت بچہ پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام رسولوں کو کیا حکم دیا گیا کہ پاکیزہ کھانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، کیونکہ غذا کا اور عبادت کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب بھی نیک کام کر لیں تو حسد غرور نہیں کرنا، بلکہ قبولیت کی دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ کام قبولیت سے ہوتے ہیں، قابلیت سے نہیں ہوتے۔ برائی کو اچھائی سے دور کرنا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا کا نظام اللہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلائے نا تو ہر طرف فساد ہی نظر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مطابق اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ اگر لوگوں کے مطابق چلائیں تو کوئی بھی خوش کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے ناکام لوگوں کا ایک رویہ دیکھا تھا۔ کون ناکام ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ لوگ ناکام ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ اکیلے کی ہی عبادت کرنی ہے، تو ہم نے کامیاب لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہونا ہے۔ پھر سورہ النور ہم نے پڑھی تھی، بہت اہم صورت ہے، اس میں خواتین کے بارے میں بہت اہم مسائل ہیں۔ لیان کے بارے میں دیکھا تھا۔ لیان کیا ہے؟ کہ بیوی کے زنا میں ملوث ہونے کی صورت میں شوہر اور بیوی دونوں قسم کھا کے یہ کہیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں یا سچے، یعنی جھوٹا اور سچا ہونے کا اقرار کریں گے، تو پھر ان دونوں میں جدائی ہوگی۔ پھر تہمت کی سزا کا بیان تھا۔ پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت اگر لگائی جائے گی تو اس سے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور زنا کی سزا کیا ہے؟ زانی مرد یا عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے واقعہ افک دیکھا تھا، بڑا اہم واقعہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ام المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ کے اوپر جب منافقین نے تہمت لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کریم میں ان کی برات نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ زینت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ خواتین محرم افراد کے سامنے کسی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، یعنی صرف اپنے محرم رشتوں جن میں شوہر آتا ہے اس کے سامنے آپ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، باقی جتنے بھی غیر محرم رشتے تھے ان کے سامنے قطعاً اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ اس کا ہمیں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ نکاح میں خیر ہے، جب بھی بچہ بالغ ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی شادی کر دیں حلال طریقے کے ساتھ۔ اگر جب شادی نہیں کی جاتی، نکاح میں دیر ہوتی ہے، تو پھر جو نوجوان ہوتا ہے وہ پھر زنا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ خبیث اور طیب کی بات تھی کہ اللہ نے خبیث کو خبیث کے لیے پیدا کیا اور طیب کو طیب کے لیے بنایا ہے۔ نگاہ کی حفاظت کرنی بڑا اہم ٹاپک تھا کہ مومن مرد اور عورت کو اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی انشاءاللہ حفاظت کرنی ہے۔ پھر ہم کامیاب لوگوں میں انشاءاللہ ضرور شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے، وہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ ہدایت ہے، اسلام ہے، دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا نور نصیب فرما دیں اور ہمیں ہدایت نصیب فرما دیں، اور سورہ النور کے جتنے اہم بیان ہم نے ٹاپکس دیکھے ان سب پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ واسعہ عطا فرما دیں اور ہم سے قبول فرما لیں۔ آمین یا رب العالمین۔